الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کر گئے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہ ہو سکے. اور ایسے شخص کی بد نصیبی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نفل پر فرض کا ثواب اور ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب، ایک گھونٹ پانی پلانے پر روزے کا ثواب، اپنے ملازم سے صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں جنت کی بشارت، غم خواری کا مہینہ قرار دیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اول عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ایسا مبارک فرمایا کہ اس مہینے میں افطار کے وقت روزے داروں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی. اور آخری دن شروع رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی، اس کے بقدر تمام لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی. جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو روزہ رکھوا کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کا کام مقرر فرما دیا، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت کو لیلۃ القدر میں بھیجا، اور ہر شخص یصلون علی کل قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ جو بھی بندہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، نوافل کا اہتمام کر رہا تھا، اس سے مصافحہ کرنے کا حکم فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بخشش کی بشارت سنائی. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت کو جوق در جوق بھیجا. فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے فخر فرمایا، باہا بہم ملائکتہ، فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے فرمایا: یا ملائکتی، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں کی جماعت، ما جزاء اجر، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا. فرشتوں نے کہا: اے پروردگار عالم، ان کی مزدوری یہی ہے ان یوفى اجرہ، کہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دیے جائے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا: ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، اے میرے فرشتوں کی جماعت، میرے بندوں اور میری بندیوں نے وہ فریضہ جو ان پہ مقرر کیا گیا اس کو پورا کر لیا. ثم یعجون الی الدعاء، پھر دعا کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین: وعزتی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لاجیبنہم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میری عالی شان کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں. اتنا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم فرما دیا کہ جہنم کا دروازہ بند کر دو. جنت کے داروغہ رضوان سے کہا جنت کے دروازے کو کھول دو.
اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت کو تو روزہ رکھوایا سو رکھوایا، فرشتوں کی جماعت کو روزہ رکھوایا تو سو رکھوایا، سمندر کے اندر بیٹھی ہوئی مچھلیاں، تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بھی حکم فرما دیا کہ روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اتنے سارے احسانات کرنے کے بعد اگر کوئی شخص محروم رہ جائے تو اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ اور پھر ایسے شخص کی محرومیت کے بارے میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ روزے اس دفعہ اعلانیہ طور پر نہیں رکھے گئے، پان اس دفعہ اعلانیہ طور پہ کھائے گئے، اور کھانا اعلانیہ طور پہ کھایا گیا، چائے اعلانیہ طور پہ پی گئی، کھاتے ہوئے بازاروں میں ٹہلتا ہوا دیکھا گیا، اللہ کی معصیت کی گئی، شراب پی گئی، جوا کھیلا گیا، زنا کیا گیا، اور نہ معلوم کیسے کیسے خرافات کے اندر امت مبتلا رہی، تو اس سے زیادہ ان کی بدقسمتی کیا ہو کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا برکتوں والا مہینہ دیا نوازنے کے لیے، اور پھر بھی وہ شخص اس مہینے کے اندر داخل نہیں ہو۔ ایک جماعت گئی، ایک آدمی حرم کے باہر چیزیں فروخت کر رہا تھا، گھڑی یا بچوں کا لاکٹ، تو جماعت نے کہا کہ حرم میں آ جائیے نماز پڑھنے کے لیے، بات سمجھائی گئی، فضیلت بیان کی گئی، تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا واقعہ یہ ہے کہ جب میں پاکستان سے چلا تھا اس وقت نیت یہ تھی کہ میں حرم جا رہا ہوں، میری نمازیں حرم میں ہوا کریں گی۔ اس نے ایک مدت بتائی، غالباً 10 سال کی مدت بتائی یا کتنے سال کی مدت بتائی کہ میں حرم کے باہر چیز بیچ رہا ہوں لیکن مجھے اندر جانے کی توفیق نہیں ملی۔ تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے رحمتوں کی ایک فصیل بنا دی اور کہہ دیا کہ دسترخوان لگ چکا اور اس پہ کھانے چن چکے، اللہ کی رحمتیں، برکتوں کی اور نوازشات کی باتوں کا اعلان کیا جا چکا۔ منادی صبح بھی ندا دے رہا ہے، سحری میں بھی ندا دے رہا ہے، رات میں بھی ندا دے رہا ہے کہ اللہ کی دربار کھلی ہوئی ہے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے دربار کے اندر جو آئے جو مانگے اس کو دیا جائے، اور پھر بھی اس کے دربار میں حاضری نہ دی جائے تو ایسے شخص کی بدقسمتی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو رونے کا مقام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی وہ آیت بھی بڑی عجیب غریب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت عظیم بات فرمائی، ایک بہت عظیم عقدہ کھولا، ایک بہت عظیم بات کی طرف متفکر فرمایا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس وقت اسلامی تعلیمات کا چرچا تو ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے اندر انقلاب نہیں، انفرادی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اجتماعی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ کوئی غیر مسلم آئے اور وہ کہے کہ مجھے بتلائیے کہ اسلام کا تعارف کیا ہے، اسلام کو چلتی پھرتی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام دیکھنا ہے، آئیے میرے ساتھ کتب خانے کے اندر فلاں کتاب رکھیے، واٹ از دا اسلام، وہ کتاب پڑھ لیجئے، یا یہ پڑھ لیجئے ما هو الاسلام، یا یہ پڑھ لیجئے اسلام کیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، یا قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے۔ تو وہ سوال یہ کرے گا کہ بے شک کتابوں کے اندر تو بہت کچھ ہے لیکن مجھے چلتا پھرتا اسلام دکھائیے، عملی زندگی میں اسلام دکھائیے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے آئیے آپ ہمارے ساتھ جو نماز پڑھنے چلیے۔ اب نماز پڑھنے جب چلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ واقعتاً بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہی، اللہ کے سامنے رجوع کر رہی، لیکن
وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے پریکٹیکل عبادت تو نظر آ گئی، لیکن عبادت کے جو نتائج ہیں اس نتائج کو مجھے گھریلو زندگی میں دکھلائیے، مجھے بازار میں دکھلائیے، مجھے ایوانوں میں دکھلائیے، مجھے چھاونیوں میں دکھلائیے، مجھے بازاروں میں دکھلائیے، مجھے گھروں میں دکھلائیے، مجھے شادی بیاہ کی تقریبات میں دکھلائیے، مجھے خوشی کے موقع پہ دکھلائیے، مجھے غمی کے موقع پہ دکھلائیے، مجھے درسگاہوں میں دکھلائیے، مجھے زندگی کے مختلف شعبوں میں دکھلائیے، تو ہمارا قلم، ہماری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو آؤ فلاں خطے میں آ کے دیکھو اسلام، فلاں بازار میں آ کے دیکھو اسلام، اگر اسلام کے ثمرات دیکھنے تو فلاں ایوانوں میں آ کے دیکھو، اگر اسلام کے ثمرات دیکھنے فلاں چھاونی میں آ کے دیکھو، اگر اسلام کے ثمرات دیکھنے تو فلاں پارک میں آ کے دیکھو، اگر اسلام کے ثمرات دیکھنے تو شادی کے موقع پہ دیکھو، اسلام کے ثمرات دیکھنے تو اجتماعیت کے موقع پہ دیکھو، اسلام کے ثمرات دیکھنے تو بازاروں میں چلتی ہوئی گاڑیوں کے اندر دیکھو، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو درسگاہوں میں دیکھو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں دیکھو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے ماں باپ کے حقوق میں دیکھو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے اولاد کی تربیت میں دیکھو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو بھائی چارگی میں دیکھو، اگر اسلام کو دیکھنا ہے ایثار و قربانی کی شکل میں دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے اخوت میں دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے تو تم کو آ کے ہم دکھلاتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے موقع پہ دیکھو، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے مالی نظام کو دیکھو، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو بھائی بہن کے رشتے میں دیکھو، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو دادی اور پوتے کے رشتے میں دیکھو، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو ساس بہو کے رشتے میں دیکھو، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو نند اور دیورانی کے رشتے میں دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے تو بھابھی اور بہنوئی کے رشتے میں دیکھو۔ یہ کیوں نہیں کہہ پاتے؟ ہم کیوں نہیں کہہ پاتے؟ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم کو عطا فرمایا تھا، یہ اسی لیے عطا فرمایا تھا لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے جس کا نام تقوی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہم قرآن کریم سے جب پوچھتے ہیں کہ تقوی آپ کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، تو قرآن اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی غلامی سے نکل کر اس بندے کی جو بنانے والی ذات ہے اس کی غلامی میں داخل ہو۔ تو اے پروردگار عالم، ہم کو کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تم کو جنت ملے گی، تمہارا ٹھکانہ وہ ہوگا۔ اور یہ اسلام پوری زندگی کا روگ ہے۔ اسلام یہ کوئی محمد اسلام الدین نہیں ہے کہ نام رکھ لیا محمد اسلام الدین، یا عبد السلام نام رکھ لیا، یا عبد القدوس نام رکھ لیا، بس مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرمانے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تمہارے لیے بس یہی کافی ہے تم کہہ دو ہم ایمان لیا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے عطا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو جو تم نے صورت ایمان پیدا کی ہے حقیقت ایمان پیدا کر لو۔ یہ تھا رمضان مبارک کا جو کیمپ اللہ نے لگایا تھا، اس کا مقصد۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں وہ آیت جو میں نے پڑھی یہ نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واشگاف انداز میں کہا کہ تم اور تمہارے مسائل کا حل، اور اسلام چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ، معاشرتی زندگی میں اسلام نہیں، معاملاتی زندگی میں اسلام نہیں، اخلاقیاتی زندگی میں اسلام نہیں، عبادات میں چند رسموں کی ادائیگی کا نام اسلام ہے، عقائد کے اندر دادی نانا کے عقائد وہی چلے آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اس آیت کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ رمضان مبارک کی تربیتی کیمپ سے فارغ ہو گئے، اب اس کیمپ کے بعد تمہارے سے کیمپ کے آنرز، کیمپ کی مینجمنٹ، کیمپ کی انتظامیہ تم سے کیا توقع کر رہی، اگلا لاہ عمل کیا دے رہی، اب تمہیں کیسے زندگی گزارنی؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے، علیکم انفسکم، تم اس تربیتی کیمپ کے اندر دوسرے کے دیکھ کر اپنا روزہ نہیں توڑا کرتے تھے، دوسروں کو کھاتا ہوا دیکھتے ہوئے تم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، دوسروں سے چھپ کر تم نے پانی نہیں پیا تھا۔ اس کیمپ کے اندر ٹوٹل پیغام یہ تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو آج شوال کے آغاز پر، کیمپ کے اختتام پر اللہ رب العالمین ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں ساری زندگی کے لیے، علیکم انفسکم، کہ اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ آج دنیا جب بھی گفتگو کرتی ہے تو گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے فلاں وہ گناہ گار، فلاں وہ گناہ گار، فلاں میں یہ خامی، فلاں میں یہ خامی، فلاں میں یہ خامی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ سمجھنے لگا ہے کہ نالج جو ہے وہ دینداری، حالانکہ نالج دینداری نہیں، عمل دینداری۔ رمضان مبارک میں جو ہماری مشق کروائی گئی کہ تم دن بھر کے اندر جو کھانا حلال کھاتے تھے وہ چھوڑ دو، تم علیکم انفسکم، میری ذات، آپ کی ذات، ہر شخص کی ذات اپنی فکر میں لگا ہوا تھا میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ اور ایسے بھی اللہ کے بندے تھے جو اذان کے دوران بھی کھا رہے تھے، کہتے کہ اذان کا آخری کلمہ جب تک ادا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کھا سکتے ہیں، وہ بھی بیچارے محروم رہ گئے۔ اور شوال کے روزے رکھنے والے بعض احباب ایسے ہیں بیچارے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان جب شروع ہوگی اس وقت تک کھا سکتے ہیں، حالانکہ رمضان مبارک میں اذان سحری کے اختتام پر شروع ہوتی ہے۔ غیر رمضان کے اندر نماز کا وقت بھی دیر سے ہوتا ہے، اذان بھی 15-20 منٹ وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو جو لوگ محلے کی اذان سے روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی برباد کر رہے ہیں اپنے روزوں کو، وہ بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، عقائد کے اندر فکر کرو، عبادات کے اندر فکر کرو، معاملات کے اندر فکر کرو، معاشرت کے اندر فکر کرو، اخلاق کے اندر فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ معاشرے کی اصلاح کا آغاز اپنے سے کرو، کیونکہ اکائیاں جب ملتی ہیں تو ایک یونٹ بنتا ہے، اور جب کئی یونٹ ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اگر اکائیاں خراب ہوں گی تو اس سے جو یونٹ وجود میں آئے گا وہ خراب ہوگا، اور جب یونٹ خراب ہوگا تو جتنے یونٹ بنیں گے اس سے معاشرہ خراب وجود میں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے پھول لیے، گیندے کا پھول لیا، گلاب کا پھول لیا، چمیلی کا پھول لیا، موتیا کا پھول لیا، اور سارے پھولوں میں کیڑے لگے ہوئے، اور ان پھولوں کو آپ نے ان پھولوں کو ملا کر ایک گلدستہ تیار کیا، تو کیا ہر پھول جو خراب ہے گلدستہ بننے کے بعد وہ پھول صحیح ہو جائیں گے؟ یہ تجربے کی بات ہے کہ اکائیاں اگر خراب ہوں گی تو اس سے جو ان کے مرکب ہونے سے جو مجموعہ بنے گا وہ بھی خراب ہوگا، اور اس مجموعے کے ملنے سے جب کئی مجموعے ملیں گے ان مجموعے کے ملنے سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ بھی کرپٹ ہوگا۔ اس وقت
ہم اصلاح کی تو بات کرتے ہیں لیکن اپنے سے آغاز نہیں کرتے. تو رمضان مبارک کے اختتام پر جو ہم کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے کو سنانے کو سناؤ دوسروں کو سنانے کے بجائے. اپنے اصلاح کی فکر کرو, اپنی فکر کرو, اپنے اوپر توجہ دو. اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جس سے اندازہ یہ ہوگا کہ ہم میں اور صحابہ میں طبیعتوں کا کتنا بڑا فرق ہے. اور صحابہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں, جو بھی ان کی اتباع کر لے گا, جس صحابہ کا دامن پکڑ لے گا جنت میں پہنچ جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ان صحابہ کے بارے میں کہہ دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, صحابہ کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے, اس جیسا ایمان پیدا کر لو ہدایت پا جاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کی ہماری شخصیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شخصیت. اس زمانے کی شخصیت کی مثال دیتا ہوں. عرب کا ایک مقولہ ہے اذا صلی الحائق رکعتین انتظر الوحی, جلاہے نے 2 رکعتیں پڑھی, اب وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں نے چونکہ 2 رکعتیں پڑھ لی لہذا اب میرے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے. یہ ہمارا مقام ہے. زانی, شرابی, غنڈہ, بدماش آخری عمر کے اندر توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا, اب سارے علماء کو بیوقوف اور پاجی سمجھنے لگا, سارے دینداروں کو بیوقوف اور پاجی سمجھنے لگا, اور صبح سے شام تک تسبیح پھیرنے لگا, اور یہ سمجھنے لگا کہ جو نوجوان آ رہا ہے, اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں جب نوجوان تھا تو میری راتیں اور میرے دن کہاں گزرا کرتے تھے, اور آج یہ ایک بھولا بھالا نوجوان مسجد میں آ رہا ہے تو اس کو جھڑکی سنائی جا رہی ہے. نماز کی تمیز نہیں ہے, تمہارا سجدہ کیسا ہے, تمہارا فلاں کیسا ہے, ڈانٹا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جہاد کا اعلان ہوا اسی رات شادی ہوئی تھی اپنی اہلیہ کے پاس, کتنی امنگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو وہ گھر سے نکل گئے اور کہا کہ جنت میں ملاقات ہوگی, اور غسل واجب نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے ان کو غسل دلوایا, اور آسمان کے پانی سے, جنت کے پانی سے غسل دلوایا. اب کتنی بلندی پہ ہوں گے. وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قد نافق حنظلہ, اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا, اور زار و قطار رو رہے ہیں, ہچکیاں بند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حنظلہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک عجیب روحانی ایمانی کیفیت ہوتی ہے, اور جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے, دنیا کے خیالات اور تفکرات غالب آ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دے کے فرمایا ساعتن فساعتن, اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے, اگر ایک ہی حالت میں رہے تو پھر دنیا میں نہیں رہ سکتے. ایک شخص اتنی بلندیوں پر اپنے بارے میں اتنا فکر مند, اور ہم اتنی پستیوں کے اندر, اور ہم اتنے مستغنی اللہ سے, اللہ کی نعمتوں سے, اللہ کی رحمتوں کے مہینے سے, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منادی ندا دے رہا ہے اس کی پکار کے جواب سے. اس دفعہ سن کے اتنا افسوس ہوا کہ
کیا لالو کھیت، کیا دیگر علاقے، ہوٹل کھلے ہوئے اور لوگ چائے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چلتے ہوئے پان کھا رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے پان کھا رہے ہیں، کھلم کھلا تھوک رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا مومن ہے۔ اب اللہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کی عظمت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی محبت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور پھر بھی ہم سب سے بڑے مسلمان۔ دوسری مثال لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے واذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا۔ ایک طرف یہ ساری نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود سب سے بڑے مومن ہم ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، یہ دو متوازی پٹریاں ہیں جس کے اوپر انسانی شخصیت چل رہی ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں معراج پہ جب گیا تو میں نے ایک محل دیکھا جو بہت حسین تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے جب پتا چلا کہ یہ محل تمہارا ہے تو تمہاری غیرت کا خیال آیا تو میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی اور روتے ہوئے فرمانے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا؟ یہ عمر۔ اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فہرست دی تھی منافقین کی، یقینی طور پہ بتا دیا تھا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا تو دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوئے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو صحابہ شریک ہوتے تھے کہ یہ منافق نہیں، اور اگر حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ شریک نہیں ہوتے تھے، ان کو یقین ہو جاتا یہ منافق۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، سوچئے خلیفۃ الرسول ہے اور اتنے بلند مقام پر ہیں کہ جس کا تصور کرنا مشکل، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس فہرست میں ٹٹولو کہیں عمر کا نام تو نہیں جو منافقین کی فہرست، وہ ساری صفات جو اعلیٰ ان میں موجود ہیں وہ فکر مند ہے کہ یہ منافقین میں نہ چلے جائیں، وہ سارا ردی صفات، رذیل صفات ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں اصلاح کی فکر نہیں، ہم گیٹ اپ پہ قانع ہیں۔ ہمیں فکر نہیں۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں متورم ہو جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ازواج مطہرات درخواست کر رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، اتکلف یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کی تسکین اور تسلی کے لیے یہ بشارت بھی سنا دی کہ آپ کے اگلے پچھلے جو بھی گناہ سب معاف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 8 کی یا کاٹ کی یا 360 کی نماز پڑھ کے مطمئن، 8 کی یعنی جمعے کی، کاٹ کی یعنی جنازے کی، اور اب تو بدقسمتی یہاں تک ہو گئی
کہ جنازے آتے ہیں، میں حیران رہتا ہوں کہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور خاندان کے بہت سارے افراد باہر کھڑے ہوئے سگریٹیں پھونک رہے ہیں اور جنازے کے اندر شرکت نہیں کر رہے، حالانکہ اسی ڈولی پہ خود بھی لیٹنا ہے، اسی اللہ کے دربار میں خود بھی جانا ہے۔ اور 360 کی نماز کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھ لی۔ اور ایسے بدقسمت بھی لوگ دیکھنے میں آئے کہ عید کی نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی بڑے مومن، تمام غلاظتیں موجود ہیں پھر بھی بڑے مومن۔ اب آپ مجھے بتلائیے، ایک طرف حرام کے لیے اللہ رب العالمین اعلان جنگ فرما رہے ہیں کہ جو حرام سے باز نہیں آئے گا اعلان جنگ، دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ سود کھا رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ پہ پیسے رکھوا کر کھا رہے ہیں اور عذر یہ پیش کر رہے ہیں کہ بھیا ہم کسی کو دیں گے تو وہ پیسہ کھا جائے گا۔ تو مجھے بتلائیے کہ اگر آپ کو یا کسی کو بھوک لگی ہے، سامنے کوئی غذا نہیں ہے، انگارے رکھے ہوئے، تو کیا انگارے کھا لیں گے بھوک مٹانے کے لیے؟ عجیب دوہرا معیار۔ رمضان مبارک میں ہم کو یہ تربیت کروائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی ذات سے اصلاح کی آغاز کرو، اصلاح کا آغاز اپنے نفس سے کرو۔ آگے چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کی مقدار سارا سال مال کو استعمال کرو اور 2.5% سال میں ایک دفعہ دے دو۔ سارا مال تمہارا پاک، تمہارے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی، فرشتوں کی جماعت مقرر۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیے تو احد کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں، آپ خرچ کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پر اپنے لیے مشقت لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو غریب امت کے لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ اور ایک موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اقامت شروع ہوئی، اقامت ختم ہو گئی، صفیں درست کر لی گئیں اور تکبیر کا انتظار ہے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اصل میں 7 درہم میرے پاس رکھے ہوئے تھے، مجھے حیا آئی کہ وہ درہم گھر کے اندر ہوں اور جو ہے میں اللہ کے سامنے جھکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں اس کے اصلاح کا آغاز اپنے سے کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، باندیاں آئی ہیں اور اس وقت اپنے ہاتھ دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر کمر پر اور سینے میں نشان آ گئے، آپ ایک باندی ہم کو بھی عطا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، جب تک سارے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سارے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا دوں جس سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اور تسبیح فاطمی بتلائی کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ۔ اپنے سے آغاز کروا رہے ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں، میں کوئی 30 بار خان نہیں۔ بے شمار کیڑے میرے اندر، اللہ ان کو دور کر دے، آپ بھی دعا فرمائیں۔ لیکن ہر شخص کو سوچنا ہے کہ رمضان مبارک کے اختتام پر ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں،
اب ہماری جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس نئی زندگی کا آغاز ہمیں جھنڈا لے کر دوسروں کے کیڑے تلاش نہیں کرنے، اپنے کیڑے تلاش کرنے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو یاد رکھو، باقیوں کو بھول جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر جاری رکھو اور دوسرے کی برائی کو دیکھ کے شفقت سے اس کو سمجھا دو، اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو پھر تم کو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب کوئی تم میں سے گمراہ ہو گیا اور تم ہدایت پہ رہے تو اللہ کا عذاب تم کو نہیں گھیرے گا، تم کو اس کے گمراہ ہونا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور تم سب کو اللہ رب العالمین ایک ایک عمل کے بارے میں بتلا دے۔ اور پھر مولوی تو زیادہ خطرے میں، یعنی میں جو تقریر کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں زیادہ خطرے میں ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو دیکھیے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالرجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنہ، اس کی آنتیں آگ کی شدت سے باہر نکل آئیں گی، فیدور، وہ ایسے چکر لگائے گا کما یدور الحمار فی الروحا، جس طرح گدھا پن چکی کے گر چکر لگاتا ہے، چکی کے گر چکر لگاتا ہے، اس طرح وہ چکر لگائے گا۔ فیجتمع الناس، لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور فیقول، اور وہ لوگ کہیں گے، یا فلان، اے فلاں آدمی، کیا تم ہم کو اچھائیوں کا حکم نہیں دیتے تھے؟ کیا تم ہم کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے؟ تو وہ کہے گا، اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہے گا کہ ہاں میں تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتا تھا، ولا آتی، لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تم لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود باز نہیں آتا تھا۔ اس کا انجام یہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اچھائیوں کا ہم کو حکم دینا ہے، اس سے رکنا نہیں، لیکن اچھائیوں کا حکم دیتے دیتے اپنے آپ سے غافل نہیں ہو جانا ہے، اور اگر کوئی اچھائی کر لی تو اچھائی کر لینے کے نتیجے میں فرعون نہیں بننا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتلا دی کہ 3 اشخاص کو لایا جائے گا، ایک مالدار ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا۔ مالدار کو لایا جائے گا، کہا جائے گا تجھ کو ہم نے اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں نالائق، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تیری شہرت ہو جائے، اور تیری شہرت ہو چکی، لہذا حکم ہوگا اس کو پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید سے یہی سوال کیا جائے گا، وہ یہی کہے گا، اور اس کے بعد اس کو اسی طرح پھینک دیا جائے گا۔ عالم کو لایا جائے گا، عالم سے بھی یہی پوچھا جائے گا، اور عالم کو اسی طریقے سے اوندے منہ پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر اللہ کی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، کسی نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں۔ اور دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو کبھی بھی اپنی عبادت پر عجب نہیں ہوگا، اور تم فکر میں لگے رہو گے کہ دین کے اندر آگے بڑھو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے رہو گے تو کبھی ناشکرے نہیں بنو گے۔ اور جو شخص ناشکرا ہوتا ہے، وہ شخص متکبر ہوتا ہے، وہ شخص کینہ پرور ہوتا ہے، وہ شخص بغض والا ہوتا ہے، وہ شخص چغل خور ہوتا ہے، وہ شخص حاسد ہوتا ہے، وہ شخص بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو۔
صرف ایک ناشکری کے گناہ کے نتیجے میں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کا میری نفس کو پیغام یہ ہے میرے پروردگار کی طرف سے، اور وہ آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور کانوں سے آپ کے دلوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ پیغام یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ آیا تھا اور اس میں نفس کی تربیت کی گئی تھی، تو اب اس تربیت کی بنیاد پر اپنی عبادات کو جاری رکھو، اپنی تلاوت کو جاری رکھو، سچائی کو جاری رکھو، آنکھوں کی حفاظت رکھو، زبان کی حفاظت رکھو، ہاتھ پاؤں کی حفاظت رکھو، پیٹ کی حفاظت رکھو، دماغ کی حفاظت رکھو، اور غیبت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، جھوٹ کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، گالی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، فساد کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، کینے کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، بغض کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے حرام چیزوں سے بچو، حلال چیزوں کو اختیار کرو۔ علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے کنبے کی اصلاح کی فکر کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے اطراف کی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم نے یہ فکر کر لی تو اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کریں گے تو اس کا نقصان تم کو نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک کوزے میں بند کر لیا اور یہ سمجھ لیں بس ہم محفوظ ہو گئے، نہیں، سب کی فکر کرنی ہو۔ اور یاد رکھو الی اللہ مرجعکم جميعا، لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف، سب کو جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کرتوتے اس جانتا ہے وہ سب کو بتلا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ سے غافل ہو کر لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے قد ہلک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے یہ گناہ وہ گناہ، فہو اہلکہم، وہ زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ جو اپنے گناہوں سے غافل، دوسروں کے گناہوں کی فکر۔ یہ تو گفتگو خلاصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک محنت ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے، اور اس محنت کے سلسلے میں مختلف اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ ایک کراچی کا اجتماع ہے، ایک رائے کا اجتماع ہے، اب کراچی کا اجتماع آنے والا ہے، اور اس میں کیسے کیسے اللہ والے آتے ہیں، کیسے کیسی باتیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایک بول پوری زندگی بدل دیتا ہے، ایک انسان کا عمل پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ تو لہذا اس سے قطع نظر کہ کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے نام کی دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی دعوت ہے، تو اس دعوت میں حصہ لیجیے اور کراچی اجتماع میں کچھ نہ کچھ وقت دیجیے اور اس کے کامیاب ہونے کے لیے دعا کیجیے، اور جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں حصہ ڈالیے۔ حصہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے کہوں چندے دیجیے، حصہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہ کے اندر کوئی اصلاحی بات ہو رہی وہاں پر بھی جائیے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے وہاں پر بھی جائیے، کوئی درس حدیث ہو رہا ہے وہاں پر بھی جائیے، کسی عالم کی محفل ہے وہاں پر بھی جائیے، کہیں مواعظ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں وہاں پر بھی جائیے، اور ابھی موقع ہے ایک اجتماعی عمل ہونے جا رہا ہے کراچی اجتماع کی صورت میں، وہاں پر بھی جائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے تمام شعبوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو رمضان مبارک کے مطابق گزارنے کی